اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی دورہ تفسیر القرآن کا آج سبق نمبر 56 ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 سے آغاز سبق کا ہو رہا ہے۔ چوتھے پارے کی دوسری آیت بنتی ہے۔ یہودیوں کے نبی کریم علیہ السلام پر کئی اعتراضات تھے۔ ان میں ایک اعتراض یہ تھا، دعویٰ تو آپ کرتے ہو دین ابراہیمی کا، لیکن آپ دین ابراہیمی پر نہیں ہو، اس لیے کہ بنی اسرائیل پر اونٹ کا گوشت حرام تھا اور آپ اونٹ کا گوشت استعمال کرتے ہو، دودھ پیتے ہو، آپ اس دین پر تو نہ ہوئے نا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تو بیت المقدس تھا، آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی ہے، تو آپ دین ابراہیمی پر نہیں ہو۔ یہ اعتراض تھا یہودیوں کا۔ اس کا جواب اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ وہ جو ہے نا حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کو ایک بیماری تھی، عرق النساء کی، بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ انہوں نے ایک مرتبہ منت مان لی کہ اگر مجھے آرام آ گیا تو میں اپنی پسندیدہ خوراک یہ استعمال نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے اپنے آپ پر یہ چیزیں خود حرام کر لی تھیں، اللہ نے حرام نہیں کی۔ دیکھیے آج کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے ہم پر حرام نہیں کی، لیکن ہم منت مان کر، قسم کھا کر اس کو حرام کر سکتے ہیں۔ مثلا کوئی بندہ قسم کھا لیتا ہے میں شہد استعمال نہیں کروں گا، اب اگر وہ شہد استعمال کرے گا تو حرام ہوگا نا، اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ میں یہ کوک نہیں پیوں گا، قسم کھا لیتا ہے، اللہ نے حرام نہیں کی، لیکن اپنی منت مان کر، قسم اٹھا کر وہ چیز کو حرام کر لیتا ہے۔ تو اب اللہ فرماتا ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر طرح کا کھانا حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے۔ بنی اسرائیل کے لیے سارے کھانے حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر وہ کھانا جو جناب اسرائیل نے، یہ آپ کو پتہ ہے نا، یہ اسرائیل نام ہے یعقوب علیہ السلام کا، جو جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنی جان پر حرام کر لیا تھا، تو ان کی اولاد نے بھی نا، چونکہ ہمارے ابا جان نے حرام کہا ہم بھی اس کو حرام کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے حرام نہیں تھا، یہ انہوں نے خود اپنے آپ پر حرام کیا تھا۔ من قبل ان تنزل التورات، اور یہ سارا کچھ ہوا تھا تورات کے اتارے جانے سے پہلے۔ یعقوب علیہ السلام بہت پہلے کے ہیں، تورات اتری ہے جناب موسیٰ علیہ السلام پر، تو یہ جناب موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے اترنے سے پہلے کی بات ہے۔ قل، محبوب کر چیلنج ان کو،
اگر اللہ نے حرام کی ہے نا تو تورات میں تو ذکر ہونا چاہیے نا اس کا۔ قل فأتوا بالتورات، اے لے کے آؤ تورات، چلو فتلوہا، پھر پڑھو تورات کو، نکالو کہاں لکھا ہے کہ اللہ نے اونٹ کا گوشت تم پر حرام کیا ہے، تورات میں نہیں ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تم یہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہو کہ اللہ نے اس کو حرام کیا تھا؟ نہیں، اور تم لوگوں نے خود اس کا کھانا چھوڑا تھا، اللہ نے حرام نہیں کیا تھا۔ فمن افترى علی اللہ الکذب، تو جو جھوٹ باندھے اللہ پر، گھڑے اللہ پر جھوٹ، من بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ہیں ظالم۔ قل، محبوب فرما دیجئے، صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا ہے، اللہ سچا ہے۔ اب یہودیوں تم پر بھی لازم ہے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تم اتباع کرو ابراہیم کے دین کی، اس حال میں کہ ابراہیم ہر باطل سے الگ تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اب تمہارا یہ کہنا کہ تم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کیوں نماز پڑھتے ہو، تو سن لو، ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر مقرر کیا گیا، وہ کون سا ہے؟ للذی ببکہ، وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ بکہ اور مکہ یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ بعض اوقات با کو میم سے بدل دیتے ہیں، میم کو با سے بدل دیتے ہیں، وہ کیوں؟ ذرا میری طرف دیکھیے گا، آپ ذرا خود ادا کیجئے با۔ جب با پڑھتے ہیں نا تو دونوں ہونٹ ملتے ہیں، تو اس کا مخرج ہے یہ دونوں ہونٹوں کا ملنا۔ اب کہو میم، میم، تو یہ جو میم ہے یہ بھی ہونٹوں کے ملنے سے قریب المخارج ہے نا، یہ اس لیے بھی یہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ مبارکن، اس حال میں کہ یہ برکتوں والا ہے۔ یہ جو شہر مکہ ہے یہ کیا ہے؟ برکتوں والا۔ مکہ اللہ نہیں ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ جس چیز کی نسبت اللہ والوں کی طرف ہو جائے، اللہ کی طرف ہو جائے، وہ اللہ والی بن جاتی ہے، اور وہ ہو جاتی ہے برکتیں دینے والی۔ اصل برکت دینے والا تو اللہ ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کے اندر بھی برکتیں رکھ دیتا ہے۔ تو مکہ شہر ہے مبارک، برکتیں دینے والا۔ وہ جہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے نا، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، وہاں مبارک کا معنی پتہ کیا لکھا ہے جلالین وغیرہ میں؟ وَجَعَلَنِي نَفَّعًا، اللہ نے مجھے نفع دینے والا، مشکل کشا بنایا ہے۔ تو اللہ کی عطا سے کئی چیزیں برکت والی ہوتی ہیں، مشکل کشا ہوتی ہیں۔ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور یہ مکہ جو ہے ساری کائنات کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، سب کو رستہ دکھاتا ہے۔ برکت والا کتنا ہے؟ ایک نماز پڑھو 1,00,000 کا ثواب ہے۔ امن والا شہر ہے،
ہر طرح کا رزق ملتا ہے، اور لوگوں کے دل جو ہیں اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ فیہ آیات بینات، اس بلد میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ یہ حجر اسود کیا ہے؟ کھلی نشانیاں ہے۔ خود کعبہ کیا ہے؟ کھلی نشانی ہے۔ یہ زمزم کیا ہے؟ کھلی نشانی ہے۔ مقام ابراہیم، اور خاص طور پر مقام ابراہیم ہے ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، خاص طور پر یہ ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی اس شہر کے اس کے اندر داخل ہو جائے، یہ بیت اللہ کے اندر حرم کے اندر داخل ہو جائے، کانا آمنا، وہ امن میں آ جاتا ہے۔ یعنی یہ تو نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے بھی پہلے کا وہاں رواج چل رہا ہے کہ سگے باپ کا قاتل بھی اگر حرم میں داخل ہو جاتا تو حرم کے اندر اس سے بدلہ نہیں لیا جاتا تھا۔ ہاں، یہ کوشش کی جاتی تھی اسے پانی نہ پہنچے، اسے کھانا نہ پہنچے، تاکہ گھبرا کر یہ حرم سے باہر آ جائے، باہر نکل دیں پھاڑ لیں دے سن، لیکن وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو یہاں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، علی الناس، لوگوں پر لازم، حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا، حج بھی پڑھا جاتا ہے حج بھی، حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پر لازم ہے، لیکن کن پر؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو مکہ تک پہنچنے کی سکت رکھتا ہے، جس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ کرایہ بھی خرچ سکتا ہے، کھانے پینے کا سامان جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا اتنے پیسے اس کے پاس ہیں، اور پھر پیچھے بیوی بچے ہیں، ان کے لیے بھی اخراجات موجود ہیں، رستہ بھی پر امن ہے، کوئی ڈکیٹی شکیٹی، کوئی کرونا ورونا نہیں ہے، تو فرض کس پر ہے؟ جو وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ، جو کرے گا انکار، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے عالمین سے، اللہ پر کسی کا بوجھ نہیں ہے، کوئی بھی ہو اللہ پر نہیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے سب جہان والوں سے۔ اب یہ جو لفظ ہے نا وَمَنْ كَفَرَ، تو علماء بیان کرتے ہیں کہ جو آدمی استطاعت کے باوجود حج نہ کرے وہ پکا مسلمان نہیں ہے۔ وہ حدیث شریف بھی ہے، جس کے پاس استطاعت تھی پھر اس نے حج نہیں کیا، اب عیسائی ہو کے مرے، یہودی ہو کے مرے، اس سے کیا ہے؟ یعنی حج اتنی ضروری چیز ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ جو اسلام کی بلڈنگ ہے اس کے 5 ستون ہیں۔ ایک مرکزی ستون کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا اور نبی کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینا، اور باقی جو سائیڈ پلرز ہیں 4، یہ درمیان والا تو ہے نا توحید و رسالت کی گواہی دینا، اور باقی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا،
زکوٰۃ دینا اور حج کرنا۔ وہ پیچھے بھی دوسرے پارے میں حج کے مسائل بیان ہوئے تھے نا، تو وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، جس آدمی نے حج کیا اور حج میں نہ فسق کیا نہ بے حیائی والی گفتگو کی، تو جب واپس آتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے جیسے آج ہی یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی اس طرح وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اب پھر یہودیوں کو خطاب ہے، قل یا اہل الکتاب، اے محبوب فرما دیجئے اوے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ دیکھو نا، تورات میں بھی انجیل میں بھی نبی کریم علیہ السلام کی نشانیاں تو لکھی ہوئی تھی نا، تم پہلے خود پڑھ پڑھ کے سناتے رہے ہو، جب وہ آ گئے ہیں تو تم کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور جو تم کرتے ہو نا اللہ اس پر گواہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب، فرما دیجئے اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، تم لوگوں کو اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو؟ بندہ اچھا بھلا اللہ کی راہ پر چل رہا ہے، من آمنا، جو ایمان لے آیا اللہ کی راہ پر چل رہا ہے، تم اس کو کیوں روکتے ہو؟ تبغونہا عوجا، تم اس کے اندر کجی تلاش کرتے ہو، اس بیچارے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم گواہ ہو کہ یہی رستہ اسلام والا سچا رستہ ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم کرتے ہو نا اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہودیوں کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ یہ مسلمانوں کو دوبارہ یہودی بنائیں، عیسائی بنائیں۔ تو اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم کہا مانو گے اس گروپ کا جن کو کتاب دی گئی ہے، کیونکہ مدینہ شریف کے لوگوں کے دلوں پر بڑا رعب تھا نا ان کا، یہ اہل کتاب ہیں، یہ صاحبان علم ہے، اور وہ پچو لگاتے رہتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر تم نے ان کا کہا مانا نا، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ تمہیں پھیر دیویں گے تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف، یہ تمہیں کافر بنا کے چھوڑیں گے، اس لیے ان کے پاس مت بیٹھا کرو، ان کی باتیں مت سنا کرو، بس بات سننی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنو، بات سننی ہے تو ان کی سنو جو قرآن اور حدیث کا درس دے رہے ہیں۔ آج بھی کئی لوگ ہمیں پوچھتے ہیں جی فلاں مولوی صاحب کو سن لینا چاہیے، اور بھئی یہ پہلے دیکھ لو اس کا اندر ٹھیک ہے کہ نہیں، اگر اندر ٹھیک نہیں تو پھر یہی آیت سامنے رکھو، اے ایمان والو، اگر تم نے اطاعت کی اس گروپ کی جن کو کتاب دی گئی ہے تو وہ کیا کریں گے؟ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں بے ایمان بنا دیں گے۔ اس لیے جو واقعی عالم ہو اور اہل سنت و جماعت ہو، اور اس کی عادت نہ ہو من گھڑت باتیں بیان کرنے کی، صحیح بیان کرتا ہو تو صرف اسی کو سنا کرو۔ ایک مرتبہ اوس اور خزرج یہ دونوں قبیلے بیٹھے ہوئے تھے، یہودیوں میں سے کچھ نے دیکھا تو جل اٹھے، یہ اتنے پیار سے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں،
یہ کیا ہوا؟ آرام سے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ چین سے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے ایک بندے کو تیار کیا، وہ آ گیا۔ اچھا، اسلام سے پہلے ان دونوں کے درمیان لڑائی بڑی رہتی تھی۔ ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ بوعاث، جس جنگ میں دونوں برادریوں کے لوگ مارے گئے تھے۔ ایک آدمی آیا یہودیوں کا، اس نے اس جنگ کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ جب تذکرہ چھڑا تو ہر برادری کو بڑا فیل ہوا، ہیں ساڑھے نہ لے لڑے سن۔ دونوں برادریاں کھڑی ہو گئی، قریب تھا کہ ہتھیار نکال کے آپس میں یہ مسلمان لڑنے لگ جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں کسی نے بات پہنچائی، سرکار پھٹ پہنچ گئے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کفر کیسے کر سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، تم پر رات دن اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، اور قرآن سن کر بھی پھر تمہارے دل ٹیڑھے ہونے لگے۔ تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ یہ اللہ کی آیتیں تو نور ہے نا، یہ تو دلوں کو تسکین دیتی ہیں۔ وفیکم رسول، اور اللہ کا پیارا رسول وہ بھی تمہارے اندر تشریف فرما ہے، وہ تمہارے اندر تشریف فرما ہیں۔ وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، ان کی دعا تو تسکین کا سبب ہے، دلوں کو چین دیتی ہے۔ تمہارے اندر رسول تشریف فرما ہیں، تم پر آیات قرآنی تلاوت کی جاتی ہیں، تو تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ سنو، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جس نے اللہ کا مضبوط سہارا لے لیا۔ بچہ ہوتا ہے نا، بچہ، اس کو ذرا سی ٹھیس پہنچتی ہے تو روتا روتا کہاں جا کے چھپتا ہے؟ ماں کے سینے میں۔ جب ماں کی چھاتی سے لگ جاتا ہے نا تو سمجھ جاتا ہے بس میں ان مضبوط پناہ گاہ میں آ گیا۔ یہ تو ماں ہے، انسان ہے، ایک بشر ہے۔ اور بچہ یہاں آ کے تسکین محسوس کرتا، تو اللہ کی بارگاہ میں جھک کے تو دیکھ، اللہ کی بارگاہ کا سہارا لے کر دیکھ تو صحیح۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کا سہارا لے لیا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، تو پھر اس کو بالکل سیدھا رستہ دکھا دیا جاتا ہے۔ جنت کا رستہ یہ ہے، جس نے اللہ کو تھام لیا، دل میں اللہ بسا لیا، بس پھر اس کو کسی قسم کی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، اللہ ملتا کیسے ہے؟ سرکار کو چھوڑ کر اللہ نہیں مل سکتا۔ اللہ ملتا ہے تو سرکار کی اتباع سے ملتا ہے، سرکار کی سنتوں کو اپناتے جاؤ، اللہ اللہ کرتے جاؤ، تمہارے لیے جنت کا راستہ بالکل سیدھا ہے۔ خلاف پیمبر کسے راہ گزیر، جو مصطفیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتا ہے، سرکار کی سنتوں کے خلاف رستہ اختیار کرتا ہے، وہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، وہ کبھی بھی منزل مقصود جنت تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی جب تمہاری موت آئے تو تمہارے گلے میں بھی خدا کے خوف کا پٹا موجود ہونا چاہیے۔ اللہ ارشاد فرمائے مرتے وقت بھی تم مسلمان رہو۔ اب اس میں ایک نقطہ بھی ہے، کیا ہم میں سے کسی کو پتہ ہے کہ موت کب آنی ہے؟ نہیں، تو پھر کیا کرو؟ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو۔ اچھا، یہ جو آیت مبارکہ آئی نا، حق کا تقاتے، اللہ سے ڈرنا ہے جس طرح ڈرنے کا حق ہے، صحابہ کے دل میں آیا وہ حق کون ادا کر سکتا ہے؟ صحابہ نے سرکار کی بارگاہ میں
عرض کیا تو پھر آیت اتری مستطاعتم، اللہ سے ڈرو جتنا ڈر سکتے ہو۔ کتنی آسانی ہو گئی، جتنا تم ڈر سکتے ہو اتنا تم اللہ سے ڈرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور پکڑ لو اللہ کی رسی کو، مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو، جمیعاً سارے اکٹھے ہو کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ہرگز الگ الگ نہ ہونا۔ رسی کا کام کیا ہوتا ہے؟ کوئی آدمی گہری کھائی میں جا گرے نا تو اس کو کھائی سے نکالنے کا ایک طریقہ کیا ہے کہ جو اوپر کھڑا ہے نا وہ رسی کو نیچے پھینکے۔ تو جب ہاتھ میں رسی آ گئی نا، اس نے مضبوطی سے رسی کو تھام لیا تو اوپر والا آہستہ آہستہ رسی کو اوپر کھینچتا جاتا ہے، تو کھائی میں گرنے والا اس رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی وجہ سے کھائی سے باہر چلا جاتا ہے نا؟ ایسے ہی اسی طرح اللہ فرماتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وگرنہ جہنم کی گہری کھائی جو ہے نا اس کے اندر جا گرو گے۔ یہ اللہ کی رسی ہے کیا جس کو ہم نے مضبوطی سے تھامنا ہے؟ خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ جو قرآن ہے نا یہ اللہ کی رسی ہے، قرآن کا دامن تم نے نہیں چھوڑنا۔ قرآن کا دامن کچھ کیوں نہ ہو جائے، قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا، اس سے تم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اب جس نے قرآن کو مضبوطی سے تھاما ہے تو وہ تو بالکل جا رہا ہے جنت کے راستے پر، اور جس نے کہیں سے قرآن کا دامن چھوڑ دیا، ادھر ادھر ہو گیا، الگ ہوا نہیں، الگ فرقہ بنا نہیں، تو اللہ کا آرڈر کیا ہے؟ بالکل قرآن سے الگ نہیں ہونا۔ دنیا تمہیں جو بھی کہتی رہے، قرآن کا دامن تم نے مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہے۔ سرکار کی ایک حدیث ہے، پہلے لوگ بھی اللہ کی رسی پکڑتے تھے پھر چھوڑ دیتے تھے، ادھر ادھر ہو جاتے تھے، تو 71 فرقے بنے، 71۔ تو میرا کلمہ پڑھنے والے یہ 72 ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے۔ آقا یہ 72 کے 72 پھر کیا سچے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، 71 جو ہیں وہ جائیں گے گہری کھائی میں۔ اب دیکھو یہ ہے سیدھا راستہ جنت کا، کوئی یہاں سے ادھر پھر گیا، اب جتنا ادھر جاتا جائے گا اس سیدھی رسی سے دور ہوتا جائے گا نا، سیدھے راستے سے، کوئی ادھر ہو گیا، کوئی ادھر، کوئی ادھر، کوئی ادھر، یہ 71 جو ہیں وہ اس طرح سیدھے راستے سے الگ ہوں گے۔ صرف ایک طبقہ جو ہے جنت میں جائے گا، ایک۔ صحابہ کرام نے عرض کیا آقا وہ طبقہ کون سا ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہی لوگ جنت میں جائیں گے جو اس راستے پر ہوں گے جس راستے پر میں مصطفیٰ ہوں اور جس راستے پر میرے صحابہ کی جماعت ہے۔ ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور جس راستے پر میرے صحابہ ہیں۔ سرکار کا راستہ کیا بنتا ہے؟ سنت، اور صحابہ کا پورا گروپ ہے نا وہ کہلوائے جماعت۔ ہم نے اپنے آپ کو کیا کہلوانا شروع کر دیا؟ اہل سنت و جماعت۔ کوئی یہ نیا طبقہ نہیں ہے، یہ وہی ہیں جنہوں نے قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، سرکار کا طریقہ دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، سنت والے بھی ہیں، جماعت والے بھی ہیں، اللہ کی رسی والے بھی ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، میں آج پھر دعوت دے رہا ہوں
انہی دونوں گروپوں کو جن کے بارے میں سمجھتا ہوں اگر یہ تھوڑی سی بھی خلوص نیت کا مظاہرہ کر سکیں تو پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا اتحاد وجود میں آ سکتا ہے۔ یہ دو گروپ اور کون سے ہیں؟ دیوبندی اور اہل حدیث حضرات۔ میری دعوت یہ ہے کہ ہر معاملہ میں قرآن کو اپنا رہنما بنا لو، بس جو قرآن کہے وہ تم بھی مانو ہم بھی مانیں، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ تم بھی اپنے بزرگوں کو پیچھے نہ لگو، ہم بھی نہیں لگتے۔ بھئی سب سے بڑا بزرگ تو سرکار ہے نا، تو سرکار نے جو طریقہ بتایا، غلطی یہی ہوتی ہے اوئے ساڈے بابیاں کو گل غلط ہو گئی، اسی انہوں غلط آکھیے کیویں؟ قبر میں تو غلط کہنا پڑے گا تو ابھی اپنی جان بچا لو نا، ابھی اپنی جان بچا لو نا۔ اگر ہمارے کسی بزرگ نے کوئی غلط بات کہی تو ہم تو ڈنکے کی چوٹ کہیں گے جو غلط بات کی ہے۔ تو یہی کام دوسروں کو کرنا چاہیے۔ ہمارے اندر کوئی شرک ہے ہم چھوڑنے کو تیار ہیں، بدعت ہے تو ہم چھوڑنے کو تیار ہیں۔ میں دعوت دیے جا رہا ہوں، آج پھر یہ آواز پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچے گی۔ انہی سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے اللہ کی رستی کو مضبوطی سے تھامو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت علیکم جو تم پر ہوئی، جو تم پر اللہ کا احسان ہوا نا، وہ ذرا یاد کرو۔ اذ کنتم اعداء، تم تو بڑے دشمن تھے آپس میں۔ یہ میں نے جیسے ابھی بتایا، یہ اوس و خزرج والے یہ آپس میں بڑے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر ملاپ پیدا کر دیا، الفت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ، پھر تم بن گئے، بِنِعْمَتِهِ، اللہ کے احسان کے ساتھ کیا بن گئے؟ اخوانا، بھائی بھائی بن گئے۔ اور تم تو دشمن تھے ایک دوسرے کے، جانی دشمن تھے، مار دینے کے تم قائل تھے، لیکن میرا مصطفیٰ آیا، رحمت کائنات بن کر آیا، تو اس نے میرا پیغام تم تک پہنچایا، تو اللہ کا فضل ہوا کہ تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ پھر تم پر اللہ کا احسان کتنا ہوا؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ شفا کنارہ، حفرہ گڑھا، نار جہنم دوزخ، اور تم کہاں کھڑے تھے؟ دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر، تم تو وہاں تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پھر اللہ نے تم کو وہاں سے بچایا، نکالا وہاں سے۔ اب پھر غور سے سننا، یہ لوگ کہاں تھے پہلے؟ جہنم کے گڑھے کے کنارے پر۔ پھر اللہ نے کیا کرم کیا؟ ان کو وہاں سے بچا لیا، جہنم سے بچا لیا۔ اب بھی اگر کوئی ٹوں ٹوں کرے کہ نہیں صحابہ جہنمی ہیں تو وہ قرآن کی صحت کا بھی تو منکر ہے نا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تم کو بچا لیا جہنم کے گڑھے کے کنارے سے، میں نے بچا لیا ہے۔ تو پتہ چلا نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ جہنمی نہیں ہیں، یہ اللہ کے فضل سے جنتی ہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَلْتَکُم مِّنکم أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور ہونا چاہیے تم میں سے ایک گروپ کو، کیا ہونا چاہیے؟ یدعون الی الخیر، کہ وہ خیر کی طرف دعوت دیویں، بھلائی نیکی کی طرف بلانے والا تم میں ایک گروپ ہونا چاہیے۔ اچھا، خیر میں سب کچھ آ گیا ہے، لیکن پھر آگے ڈیٹیل آ رہی ہے تاکہ دوسروں کو بھی سمجھ آ جائے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ،
اور وہ حکم دیویں معروف کا، اچھی بات کا۔ ہر وہ شے معروف ہے جس کا اللہ نے آرڈر دیا ہے، اور ہر وہ شے منکر ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ یہ یامرون بالمعروف، حکم دیویں معروف کا، اچھی بات کا، وینہون عن المنکر، اور یہ روکیں منکر سے، بری بات سے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی کامیاب ہیں۔ یہ گروپ جو لوگ یہ کام کریں گے نا، یہی کامیاب ہیں۔ اب اس کو ذرا غور سے پھر سمجھو۔ پہلے کیا فرمایا؟ تم میں ایک گروپ ہونا چاہیے، اور آگے کیا فرمایا؟ یہی کامیاب ہیں۔ کامیاب کون ہے؟ جو یہ کام کرے گا۔ تو کامیابی تو ہر کسی کو چاہیے نا۔ تو حسب استطاعت ہر مسلمان کو معروف کا حکم دینا چاہیے اور منکر سے روکنا چاہیے۔ وہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، من رآ منکم منکرا، تم میں سے جو بندہ کسی منکر چیز کو دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، اگر وہ کر سکتا ہے تو اپنے ہاتھ کی پاور سے اس کو روک دے، بدل دے اس کو۔ اور یہ ہے حکمرانوں کے لیے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ ڈنڈے سے نہیں روک سکتا، طاقت ہی نہیں اس کے پاس، پھر کیا کرے؟ فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے تو برا کہے نا اس کو، اوے یہ کام مت کرو۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور یہ ڈیوٹی ہے علماء کی۔ پہلی ڈیوٹی کن کی ہے؟ حکمرانوں کی۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا، اس کے پاس سٹیج نہیں ہے، مائک نہیں ہے، اس کو بولنا ہی نہیں آتا، زیادہ بات نہیں کر سکتا، یا یہ کہ لوگ اس کو مارتے ہیں اگر وہ بولتا ہے، تو پھر کم از کم دل میں تو برا سمجھے نا۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ دیکھو مسلمانوں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، وہ پچھلے یہودیوں کی طرح نہ بن جانا، مسلمانوں کی طرح رہنا، اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو پھٹ گئے تھے، الگ الگ ہو گئے تھے، وَاخْتَلَفُوا، اور انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تھا۔ تفرقوا اور اختلفوا، ان دونوں کا معنی ایک ہے، اور عربی زبان میں بعض الفاظ تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور تاکید کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک لفظ کو دو بار بیان کر دیا جائے تو تاکید ہو جاتی ہے۔ مثلا جاء زید زید، وہ زید آیا اور زید ہی آیا، تو یہ جو ایک ہی لفظ کو دو بار کہا جاتا ہے نا، تو وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ تاکید کے لیے۔ اللہ تاکید کر رہا ہے، اوے نانا آپس میں اختلاف نہیں کرنا۔ من بعد ما جاءہم البینات، ان یہودیوں کے پاس کھلی نشانیاں آ گئی تھیں، اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا تھا نا، ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا۔ کیوں؟ جنہوں نے اختلاف کیا تھا، وَلَهُمْ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ہے بہت بڑا عذاب۔ بچوں میری بات ذرا دھیان سے سن لینا۔ بعض اوقات آپس میں علمی اختلاف ہو جاتا ہے، تو خدا کے لیے اس اختلاف کو علمی اختلاف تک محدود رکھو۔ اگر اس کو ذاتی اختلاف بناؤ گے نا، تو تم ڈائریکٹ یہودیوں کی کیٹیگری میں آ جاؤ گے، کیونکہ اللہ کیا کہتا ہے نا، ان لوگوں کی طرح نہیں بننا جو آپس میں پھوٹ پڑے تھے نا، وہ آپس میں مختلف ہو گئے تھے،
حالانکہ نشانیاں ان کے پاس آ گئی تھیں، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ تو بس جس کو بھی پیغام دینا ہے اللہ کی رضا کے لیے، روکنا ہے اللہ کی رضا کے لیے بس۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کیوں؟ قیامت کا دن آئے گا، قیامت کے دن کچھ چہرے چمکتے دمکتے ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے کالے ہوں گے۔ یہ قرآن کریم ہے، مقدم قرآن ہے یا حدیث؟ قرآن مقدم ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ اس دن کچھ چہرے چمکتے ہوں گے، کچھ چہرے کالے ہوں گے۔ اور جو نبی کریم علیہ السلام کا علم مقدس پر اعتراضات کے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں نا، وہ ایک حدیث پڑھتے ہیں، سرکار حوض کوثر پر ہوں گے، تو کچھ لوگ آئیں گے، سرکار کہیں گے اصحابی، سرکار پہچان نہیں سکیں گے، فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں پتہ انہوں نے کیا کچھ کھانا کیا تھا، پھر فرمایا جائے گا سوکن سوکن، چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ ابھی کہتے ہیں دیکھو سرکار کو اگر پتہ ہوتا تو سرکار ان کو یوں بلاتے۔ اے اللہ کے بندے، وہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے، وہاں ہر مومن جو ہے اس کا چہرہ چمکتا ہوگا، ہر بے ایمان کا چہرہ کالا ہوگا۔ میں اور تو پہچان لیں گے کہ یہ آنے والا بے ایمان ہے یا مسلمان ہے، تو کیا سرکار کی نگاہ یہ گورا چٹا چمکدار چہرہ اور کالا چہرہ اس میں بھی فرق نہیں کر سکتے؟ اور قرآن کو سامنے رکھ پھر سمجھ مصطفیٰ کس وجہ سے فرمائیں گے۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں اسی حدیث کو، وہ جو ہے نا اللہ یستہزئ بہم ویم، یہ ان کے استہزاء کا ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ اچھا، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پھر بہرحال جن کے چہرے کالے ہوں گے ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، اور کیا تم نے کفر کیا تھا اپنا ایمان کے بعد؟ وہ جو مرتد ہو گئے، منافق بنے نا، یہودی تھے، پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر نبی پاک علیہ السلام کا انکار کر دیا، یہ سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ اوے اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے کفر کیا تھا ایمان کے بعد؟ فذوقوا العذاب، چلو چکھو مزہ، عذاب چکھو، بما کنتم تکفرون، اس لیے کہ تم کفر کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ ہیں اللہ کی آیتیں جن کو ہم ٹھیک ٹھیک تم پر پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں ان کو تم پر بالکل ٹھیک۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتا، اللہ نہیں چاہتا کہ کسی پر ظلم ہو، لیکن اگر کوئی جان بوجھ گئی شرارتیں کرے، پنگے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ چھڑدا بھی نہیں۔ اس لیے دین کے ساتھ مذاق کرنے والوں کے ساتھ کھڑے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ کی طرف ہی تمام معاملات پلٹائے جائیں گے۔ اچھا، پیچھے بیان ہوا کچھ چہرے چمکتے ہوں گے، کچھ چہرے کالے ہوں گے۔ یہ چہرے کن کے چمکیں گے؟ کن کے چہرے چمکیں گے؟ صحابہ کرام ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، یہ ارشاد فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ اہل السنہ، قیامت کے دن چہرے اہل سنت کے چمکیں گے، اہل سنت کے چہرے چمکیں گے۔ سنی ہے کون؟ کیونکہ اہل سنت ہونے کے دعوے دار تو کئی ہیں نا،
کہ سنی کون ہے سنی؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں علامت اہل سنت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، سنی کی علامت یہ ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام پر صلاۃ کی کثرت کرتا ہے، درود و سلام کی کثرت کرتا ہے۔ سورہ حدید نکالو ذرا، یہ آیت نمبر 12، 27واں پارہ سورۃ حدید، سپارے کا رکوع 18واں۔ نکال لی؟ جن کے چہرے چمکتے ہوں گے نا، ان کی ایک نشانی اور بھی ہوگی، یوم تری المؤمنین والمؤمنات، قیامت کے دن مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو تم دیکھو گے کس طرح، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے آگے بھی چلے گا اور ان کی دائیں طرف بھی چلے گا۔ یہ انگلش الفابیٹس ہیں نا، یہ حروف تہجی، جو بڑا ایل ہے نا، اس طرح یہ اس طرح نور ان کا ان کے ساتھ ساتھ چلے گا، آگے آگے بھی اور دائیں طرف بھی۔ بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، آج تمہیں مبارک ہو جنتوں کی جن کے نیچے سے بڑی شاندار نہریں جاری ہیں، تم ہمیشہ رہو گے وہاں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ چہرے بھی چمکتے ہوں گے اور نور بھی ایل شیپ میں ساتھ ساتھ چلتا ہوگا، فرشتے جنت کی مبارکیں بھی دے رہے ہوں گے۔ اب دوسری سائڈ دیکھو، یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گی، کنہیں؟ للذین آمنوا، ایمان والوں سے ترلا کریں گے نا ایمان والوں کا، کیا کہیں گے؟ انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ہم پر بھی کرم کی نظر کرو نا، ہم بھی تم سے تمہارے نور کا کچھ حصہ لیں گے، تم روشنی میں ہو ہم تاریکی میں ہیں، ہمیں بھی کچھ نور لینے دو۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جواب ملے گا، یہ نور یہاں نہیں ملتا، یہ نور لینا ہے نا تو واپس دنیا میں جاؤ، یہ نور ہر کسی کو نہیں ملتا، شاید یہی مطلب ہو، یہ نور اس کو ملتا ہے جو پہلے نور مانتا ہے پھر نور مانگتا ہے۔ یہ دین بھی تو نور ہے نا، ہم تو نور والے سے مانگتے ہیں۔ میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور بڑے سے بڑا گناہگار بھی آ جائے میرے مصطفیٰ سے اسلام کا نور مانگے، میرا مصطفیٰ دیتا ہے، بس کلمہ پڑھایا چل سارے پچھلے گناہ ختم تھے، نور ہی نور ہے۔
جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. اس بارگاہ میں جو بھی آ گیا، اور ابو سفیان بھی آ گیا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. واشی آ گیا، ہندا آ گئی. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. آگے فرمایا کن تم خیر امہ. اس کے دو ترجمے. ساری امتوں میں سے بہتر تم ہو. جتنی امتیں آئیں نا ان میں تم بہتر ہو. دوسرا ترجمہ، یہ جو امت ہے نا، اے میرے محبوب کے صحابہ، اس امت میں تم ہی سب سے بہتر ہو. تم ہی سب سے بہتر ہو. اب قرآن یارو جس کو بہتر کہے، اس کو کوئی واہیات ذاکر گالیاں بکے تو اس کا کچھ بگڑتا ہے؟ پتہ تو بچوں چلے گا نا جب تم قبر میں پہنچو گے. اللہ کہہ رہا ہے تم ساری امتوں میں سے بہتر ہو، یا ساری امت میں سے اے صحابہ تم بہتر ہو. کیوں؟ اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے ظاہر کیے گئے، لوگوں کے لیے نکالے گئے. کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہو تم؟ تأمرون بالمعروف، معروف کا تم حکم کرتے ہو. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر سے تم روکتے ہو. یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چلا، یہ امت کے وہی افراد بہتر ہوں گے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے روکیں گے. جو صرف شیرینی کھانے تک لوگوں کو واز سنائے نا، وہ نہیں اس کے زمرے میں داخل. اس زمرہ میں وہی داخل ہے جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو معروف کا حکم دیتا ہے، منکر سے روکتا ہے. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اس وجہ سے تم بہتر ہو. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. یہ جو اہل کتاب ہیں یہودی اور عیسائی، اگر یہ بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، ان کے لیے ڈبل ثواب ہوتا. ایک یہ کہ انہوں نے پچھلے نبی کو مانا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، اور پھر سرکار کو مانا، تو بہتر ہوتا ہے نا ان کے لیے. منہم المؤمنون، ایسا ہی نہیں کہ سارے بے ایمان ہیں، نا، ان میں سے چند ایمان والے بھی ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں، نافرمان ہیں. مسلمانوں تم نے گھبرانا نہیں ان سے. لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، ہرگز تمہارا نہیں کچھ بگاڑ سکیں گے سوائے ستانے کے. صرف تمہیں ستا سکیں گے، ویسے تمہارا بگاڑ کچھ نہیں سکیں گے. اس چوک میں کھڑے ہو کر تمہارے خلاف باتیں کریں گے، ادھر باتیں کریں گے. اب چلو فیس بک آ گئی ہے، فیس بک پر بھی تمہارے خلاف باتیں کریں گے. نہیں، تمہارا بگاڑ کچھ، تم بس اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھو نا، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ یہودی عیسائی تم سے لڑیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، پیٹھ دے کر بھاگ جائیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ،
ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے، ذلت مسلط کر دی گئی ہے۔ اینما ثقفوا، جہاں بھی یہ پائے جائیں ہر جگہ ان کے لیے ذلت ہے۔ ہاں، دو صورتیں ہیں کہ ذلت سے بچ سکتے ہیں، الا بحبل من اللہ، مگر اللہ کی رسی تھام کر، یعنی اللہ کی رسی تھام لیں، مسلمان حکومت سے درخواست کریں کہ ہمیں اپنے ملک میں رہنے دو، ہم جزیہ ادا کریں گے تو پھر ٹھیک ہے، امن امان سے رہ سکیں گے۔ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، یا اور لوگوں کی رسی تھام کر، مسلمانوں کی نہیں، دوسرے ملک ہیں ان کے زیر سایہ رہ کر پھر یہ ذلت سے بچ سکتے ہیں۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ واپس پلٹے اللہ کا غضب لے کر، اللہ کے غضب کے حقدار بنے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے۔ اچھا، سیدھی سی بات ہے، یہ ان اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے جو سرکار کے زمانے میں تھے۔ بعض حضرات اس کو دور تک لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ تعویل، کوئی ضرورت نہیں کرنے کی۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ جو سرکار کے زمانے میں تھے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور غضب الہی کے حقدار بنے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، ان پر جما دی گئی ہے محتاجی۔ پھر جب وہ سرکار نے ان کو نکالا نا، قتل کیا، نکالا ان یہودیوں کو، پھر دانے دانے کے محتاج ہو گئے تھے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے کہ یہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور نبیوں کو ناحق ان سے لڑتے تھے۔ پہلا مرحلہ لڑنے کا کیا ہے؟ ہتھیار اٹھانا، اور آخری مرحلہ کیا ہے؟ جان سے مار دینا۔ تو سارے درجے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور سرکش تھے۔ لَيْسُوا سَوَاءً، سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہ جو مخالف ہیں نا اہل کتاب، سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ ہمارے بھی سارے مخالف ایک جیسے نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمہ، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو قائم ہیں حق پر۔ یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں۔ وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر بھی۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیک کام کا حکم کرتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ ہیں نیکوں میں سے۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی یہ بھلائی کریں گے، فَلَن يُكْفَرُوهُ، ہرگز اس کا انکار نہیں کیا جائے گا، ان کا حق نہیں مارا جائے گا۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو جاننے والا ہے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔